بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں بھی سب سے پہلے میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب، جو گزشتہ 10 روز سے لندن کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور ان کی طبیعت جو تھی خاصی خراب تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا، اور اب الحمدللہ وہ کافی صحت مند ہوتے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ان کی ریکوری ہو رہی ہے، اور ان کی صحت کے متعلق ان کی رابطہ کمیٹی کے جو اراکین ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے کارکنان کو، سوشل میڈیا کو، اور جو الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر ان کی صحت کے متعلق اپڈیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کی خود بھی ان کی ایک ویڈیو 2 روز قبل وائرل ہوئی تھی۔ اس میں بھی وہ کافی صحت مند نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے اس ویڈیو میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی بیماری کے دوران ان کے لیے دعائیں کی، صدقات دیے، اور خاصی جو ہے وہ ان کے لیے فکر مند تھے۔ ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا، اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا جن لوگوں نے ان سے رابطے کیے تھے۔ اور پھر الطاف حسین صاحب کی اب جو ہے ملاقات ان کی کھول دی گئی ہے، اور لوگ جوک در جوک ان سے ہاسپٹل میں جو لندن میں موجود ہیں ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، ان کی خیریت بھی دریافت کر رہے ہیں، اور انہیں پھولوں کے گلدستے بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کی ماشاءاللہ طبیعت جو ہے وہ کافی بہتر ہے، مسلسل روزانہ کی بنیاد پر ان کی ریکوری ہو رہی ہے، اور اس کی تمام خبریں سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی طبیعت کے متعلق مخالفین کی بھی خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کے بھی ولاگس آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اب میں ناظرین ذکر کروں گا کہ اس وقت سندھ میں جو ایک ایشو ہے وہ ہے اجرک والی جو نمبر پلیٹ کے اس حوالے سے، اور یہ ایشو اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے کہ اس ایشو کے پس پردہ کون لوگ ہیں، کون لوگ چاہتے ہیں ایک مرتبہ پھر کراچی یا سندھ میں سندھیوں اردو کو لڑانے کی، اردو بولنے والوں کو لڑانے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ پس پردہ ہیں کون لوگ۔ اچھا، کراچی کے لوگ ہوں یا سندھ کے لوگ ہوں، اجرک کبھی بھی ان کا ایشو نہیں رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں بھی میں نے سینکڑوں تقاریب میں، ہزاروں کی تعداد میں تقاریب میں شرکت کی ہیں، کہ جو بھی تقریب منعقد ہوتی ہے سرکاری بنیادوں پر یا غیر سرکاری بنیادوں پر، تو وہاں آنے والے مہمانوں کو اجرک ہی پیش کی جاتی ہے۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ یہاں اجرک جو ہے، اجروں کی جو ہے پہچان کم لوگوں کو ہے یہاں، حالانکہ اجرک بھی پیش کی جاتی ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے، پھر وہ پنجاب سے کی جو بنی ہوئی سندھی اجرکیں ہیں ان کو بھی سندھی اجرک سمجھ کر جو ہے مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا شاید کہا یہ جاتا ہے کہ پنجاب میں جو پرنٹ ہوتی ہیں اجرک کو اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں، اور سندھ کی جو جینین اجرک ہے اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو لہذا لوگ جو چھوٹی تقاریب ہوتی ہیں، چھوٹی جو فنکشن ہوتے ہیں، تو وہ پنجاب کی اجرک کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہوتی وہ بھی اجرک ہے، اسی طرح سے اجرک ہوتی ہے۔ تو اجرک کا استعمال جو ہے کراچی میں عام ہے۔ عام تقریب میں آپ کسی اسکول کی تقریب میں جائیں مہمان بن کر، تو آپ کو وہاں اجرک پیش کی جائے گی، سندھی ٹوپی پیش کی جائے گی۔ اور عموماً جو ہے کراچی یا حیدرآباد کے لوگ جو سندھ سے جن کا تعلق ہے، جس طرح سے میرا تعلق سکھت سے ہے، تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، بھائی علاقے میں جاتا ہوں، تو فرمائش کی جاتی ہے کہ سندھی ٹوپی لا کر دے، یا جب آئیں تو آپ اجرک لیتے ہوئے آئیں۔ تو اجرک کا ایشو جو ہے کراچی کے شہریوں کے لیے نہ ماضی میں تھا، نہ آج ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ہوگا۔ اجرک کا ایشو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے، ایک مرتبہ پھر کراچی اور سندھ کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طویل عرصہ تک ماضی میں یہ ماحول رہا ہے، 2 مرتبہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے علاقوں میں اس قسم کا ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ سندھی بولنے والوں اور اردو بولنے والوں کو آپس میں لڑایا گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو اس سازش کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی حیدرآباد کے لوگوں کے لیے، یا جو شہری سندھ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اجرک اور ٹوپی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب اس ماحول کو پیدا کرنے میں جہاں جو بہت بڑی طاقتوں کا ہاتھ ہے، تو وہاں ہمارے کچھ پولیس افسران کا
بھی بڑا کردار ہے، کیونکہ پولیس افسران جو ہمارے بھرتی ہوئے ہیں پیسوں کی بنیاد پر یا جو سیاسی بنیادوں پر، ان کی تربیت نہیں کی گئی ہے، جبکہ پولیس کی اور ہمارے ٹیچرز کی جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے پولیس کی بالکل تربیت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 50% سے زیادہ تو بغیر ٹریننگ کے جو ہے پولیس جو ہے وہ بھرتی ہو جاتے ہیں اور ٹریننگ نہیں کرتے ہیں، پیسے دے کر ٹریننگ سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں اجرک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ اس اجرک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اجرک کے نام پر جو رشوت خوری ہو رہی ہے، جو پولیس افسران شہریوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، یا جو ایک پیریڈ تھا، دیکھیں کراچی میں 40 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ بڑی گاڑیاں بھی رجسٹرڈ ہیں، بڑی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں۔ تو آپ ایک چھوٹا سا ٹائم دے کر، ایک تھوڑا سا ٹائم دے کر کس طرح سے آپ جو ہے وہ پورے کراچی اور پورے سندھ میں جو ہے وہ اجرک والی جو نمبر پلیٹ ہے اس کو نافذ کر سکتے ہیں؟ نافذ تو آپ نے کر دیا، لیکن اتنی جلدی جو ہے لوگ کس طرح سے ان کو خریدیں گے، کس طرح سے ان نمبر پلیٹوں کو لگوائیں گے؟ تو اس میں ایک تو ٹائم پیریڈ بڑھانا چاہیے، کم از کم 1 سال کا پیریڈ ہونا چاہیے، سب لوگوں کو کہا جائے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ یہ اجرک والی جو نمبر پلیٹ ہے یہ لگوائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے پولیس ہے اس کی تربیت کرنی چاہیے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو کردار، ان کا جو بیہیویئر ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، تاکہ اس نمبر پلیٹ سے جو ہے نفرت ظاہر کی جا رہی ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگ جس وقت کوشش کرتا ہے وہ نمبر پلیٹ لگوا بھی رہا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس ایشو کو پیدا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ اس جو اجرک والی جو نمبر پلیٹ ہے، اس کو جو ایشو کھڑا کیا گیا ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت کی جانب سے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر، جو میں نے کہا کہ ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جب بھی گراف گرتا ہے تو یہ اسی طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور اب بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف اس وقت پورے سندھ میں گر چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ایک تو کینالز کے ایشو تھے، اور دوسرا پیپلز پارٹی نے گزشتہ 17-18 سالوں میں سندھ کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا۔ مجھے وہ جو مسلم لیگ نون کے سابق وزیر خزانہ تھے، جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، بالکل درست فرمایا تھا کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے کراچی میں کام نہیں کرتی ہے، اسی طرح سے انہوں نے نہ لڑکانہ میں کام کیا ہے، نہ سکھر میں کام کیا ہے، ضلع کی سندھ کے کسی شہر میں انہوں نے کام نہیں کیا ہے، اور اگر نوکریاں بھی دی ہیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کو نوکریاں بیچی ہیں مبینہ طور پر۔ تو یہ ان کا کہنا بالکل درست تھا۔ تو پیپلز پارٹی بھی ڈلیور کرنے میں ناکام رہی ہے، کرپشن عروج پہ رہی ہے، سسٹم کے ذریعے کرپشن کی جا رہی ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر نسلی بنیادوں پر سندھ میں فسادات ہوں، اور ہم پھر پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سے ماضی میں یہ کیش کراتی چلی آئی ہے کہ اور انہوں نے سندھی کے نام پر سندھ میں ووٹ لیا ہے، تو ایک مرتبہ پھر یہی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اور میں تمام سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سازشوں کو سمجھیں۔ کراچی، حیدرآباد یا سندھ کے شہری لوگوں کے لیے اجرک والی پلیٹ نمبر پلیٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، محض یہ ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے۔ آخر میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ذوالفقار بھٹو جونیئر، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو پوتے ہیں، اور میر مرتضیٰ بھٹو کے جو صاحبزادے ہیں ذوالفقار جونیئر، نے بھی بانی ہے متحدہ الطاف حسین صاحب کی ایک گزشتہ دنوں ایک حلیم کی تقریب تھی، اس میں انہوں نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا تھا، اور ان کے لیے دعا بھی کی تھی۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا، اور میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔